کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر. اللہ اکبر. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اللہ تعالی الزام دھرتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس حال میں آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ انہیں کوئی سواری ایسی دے دیں کہ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکوں کہ تم میرے ساتھ جہاد میں جاؤ. آپ ذرا ان لوگوں کی غربت کا حال دیکھیں یار. غریبوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں، غریبوں کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں، غریبوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا لیول دیکھیں کہ سواری بھی نہیں ہے سوار ہونے کے لیے. تو پیچھے گھر میں انہوں نے کیا کسی کو دے کے جانا تھا؟ بیوی بچوں کو اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سنا کے آپ کو تبلیغی جماعت والے بسترے اٹھا کے تو اپنے بابوں کی کتابیں پڑھانے کے لیے رائے لے جاتے ہیں نظام دین. شرم بھی نہیں آتی. ان آیات کا کیا لینا دینا، یا اس طرح کی تکالیف کا کیا لینا دینا تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کے نظریات کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کی کہانیوں کے ساتھ؟ یار یہ تو کمیٹڈ لوگ تھے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے تھے. تم تو صرف زبانی کہتے ہو کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. تو سرکار پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اعلان کرنے کے بعد قرآن میں سے درس ہو رہا ہو اور نبی کا طریقہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو. تو دیکھو کیسے چہرے بگڑتے ہیں. وہ آیتیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نبی تم ان سے فرماتے ہو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری کے لیے دوں اور تم میرے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ اس حال میں آپ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے کیفیت بندے کی اسی وقت ہوتی ہے جب اندر سے وہ تیار ہوتا ہے، ورنہ تو کہ ٹھیک ہے میں کام پا چھڑا ہے، حاضری لو آ چھڑی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا بغیر وضو کے جنازہ پڑھتے کہتے ہیں حاضری لگ گئی، میت پہ چلے جاتے حاضری لگ گئی. اور ماں باپ بچپن سے ٹریننگ یہ کر رہے تھے پتر مل کے آئیں، خالی جنازہ نہ پڑھ کے آ جائیں، مل کے بھی آئی ہوتے تاکہ انہوں پتہ لگے. پھر لوگوں نے بے وضو جنازے پڑھنے ہیں نا. یہ آپ کے جتنے پولیٹیشینز ہیں اکثریت صحافی حضرات بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جنازہ پڑھنے تو گئے نہیں ہوتے، دنیا داری نبھانے گئے ہوتے ہیں. اور اکثر جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس قابل ہیں کہ ان کا بغیر وضو کا ہی پڑھا جائے. انہوں نے پوری زندگی اللہ کو کوئی سیریس نہیں لیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے. بھئی انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا. اور پھر آپ جب دفنانے کے لیے جائیں تو ہر بندے کا موبائل بول رہا ہوتا ہے. کسی کو کوئی واٹس ایپ کوئی میسج آیا ہوتا ہے وہ سائڈ تو لگا ہوتا ہے. اندازہ کریں حالانکہ ایک دن پہلے وہی لوگ ان کے ساتھ 3-4 موبائل لے کے پینٹوں میں گھسائے ہوئے اور کوٹ کے اندر گھسائے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ تھے 2 دن پہلے یہ کر رہے تھے اور 2 دن بعد میں بھی اس قبر میں اتر سکتا ہوں. نہ بولے شاہ ایسا مرنا نہ ہی غور پہ آئے کوئی اور. ہاں تو عبرت تو حاصل کرنی چاہیے. اور پھر جنازوں کے اندر ایک دن میرے والد صاحب ایک جنازے میں گئے اور دیکھیں 2 مہنگے موبائل، میرا خیال ہے وہ پاکستانی لاکھ روپے سے اوپر کے تھے، دونوں موبائل جناب انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر. ٹھیک ہے گھر واپس آئے تو دونوں ہی نکال لیے کسی نے جنازے میں سے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کوئی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں جب جنازہ پڑھنے والے لوگ اپنے سامنے میت دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ آپ کو پتا ہے جب وہ میت کا منہ دکھایا جاتا ہے تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ کے کوٹ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کوئی نکال کے بھی لے جائے کیا پتا چلتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اندر انسان کا ٹھیک نہ ہو. جن کا اندر ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مارا کہ وہ اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم کے سبب کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 اس بات پہ گواہ ہے
کہ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا. ہاں، ورنہ مجھے بتائیں ان سے زیادہ کون حقدار تھا؟ حضور کو یہ معجزہ ہی دے دیا جاتا، بعد میں کہتے او جی وہ حضرت صاحب نے مسلح چکیا تھلے سونا ہی سونا، اور وہ ظاہر مریدہ کو تھے آ کے سونے دی شکل ہی ہو سکتا ہے سٹور کیتا ہوئے تھلے، نہیں جی کانا سونے دیا. اور سرکار پاکستان کے پاس اور دنیا کے درجنوں ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ سونے کو کانوں کی شکل میں نکال کے علیحدہ کر سکیں. چند ایک کمپنی ہے، ورنہ ہم نے نکال نہ لیا ہوتا بلوچستان کا سونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سنیارے کی دکان پہ کان ہوتی ہے اس طرح وہ نہ زمین کھوتے ہیں سونا پڑا ہوتا ہے. اس سے ان کی جہالت کا اندازہ لگا لیں جی. مسلح جو کہ کان نہ سونے دیا اس طرح کی کان دے اس پلانٹ ارتھ کوئی نہیں ہوتی ہے. کولو ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے. پھر پرانے بزرگوں کا وہ جی ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ تھا کہ وہ سونا بنا لیتے تھے. سرکار سونا ایسی دھات ہے جو کسی دھات سے بن نہیں سکتی. یہ تو ایک اسٹیبلش رول ہو چکا ہے. سائنس نے دیکھے کتنی مٹی پلیت کی ہے. اب ان حکیموں کے اوپر لانتے بھیجے جو پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے تھے سونا بنانے کے لیے. سونا بن ہی نہیں سکتا. وہ سمجھتے ہیں یہ اس طریقے سے ہے کہ دو چار چیزیں جوڑنے سے جنا علیم بن جاتی ہے نا تو کوئی سونا بھی بن جاتا ہوگا. کوئی دو چار درخت کی جڑی بوٹیاں ڈالیں اور سونا بن جائے گا. ان کی جہالت کا لیول آپ دیکھیں. کانا جی سونے دیے تلے. تو سرکار پھر چندے کیوں لیتے ہو؟ بند کرو. تو یہ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ ان کو ستنجے کے ڈھیلے نہیں مل رہے تھے تو وہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ بندہ، اور وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں جی اس بندے کو نا فارمولہ وہ ڈھونڈنے آیا تھا جس کے ذریعے سونا بنایا جا سکتا ہے. سنیاسی بابا وہ بھی جھوٹا، بزرگ بھی جھوٹا، بیان کرنے والا بھی جھوٹا. ٹھیک ہے نا. یہ ان لوگوں کی حالت ہے.